بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بدنامی کے ڈر سے زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو گرا دینا بہت سنگین گناہ ہے۔ دوستو یہ زنا سے متعلق ویڈیو کا 5واں پارٹ ہے۔ چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج کل ہمارے معاشرے میں زنا جیسے منحوس گناہ کو لوگوں نے اتنا ہلکے میں لے لیا ہے کہ وہ زنا کو عام کرتے جا رہے ہیں، اور جب اس کے نتیجے میں عورت پیٹ سے ہو جاتی ہے تو بدنامی کے ڈر سے دونوں یعنی مرد اور عورت اس بچے کو گروا دیتے ہیں۔ پہلے تو صرف زنا کے گناہ کو انجام دینے والے تھے، اور اب اس ننھی سی معصوم جان کو قتل کر کر وہ دونوں قاتل بھی بن گئے۔ اس ایک گناہ نے دوسرا بڑا سنگین گناہ بھی کروا ہی دیا، اور دل میں آخرت کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ بس دنیا میں اس بچے کو آنے سے روک کر مطمئن ہو گئے کہ ہم بچ گئے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا ہم صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیا ہمیں بس دنیا کی ہی فکر ہے؟ کیا ہم آخرت کو بھول گئے ہیں؟ ناظرین، ایک مومن کی شان ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کو ویلیو دے اور آخرت سے غافل ہو جائے۔ مومن کو تو دنیا کی ہی نہیں بلکہ آخرت کی اور اس میں دیے جانے والے دردناک عذابوں کی فکر بہت بےتابی سے ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگ ہرگز ایسا نہیں کر رہے۔ صرف دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ بس دنیا کی عزت ہی عزت ہے اور دنیا کی ہی ذلت ذلت ہے، آخرت میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہاں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جسے دیکھو بس دنیا کی ہی پڑی ہے۔ ایک شخص کا یہ واقعہ سننے میں آیا اور دل پر بڑا احساس ہوا۔ دوستو ایک دم دل سے آہ کی تکلیف دہ آواز آئی۔ اس شخص نے زنا کے گناہ کو انجام دیا، جس کے نتیجے میں عورت پیٹ سے ہو گئی۔ دونوں نے باہمی رضامندی سے اس بچے کو گرانے کا سوچا، پھر بچے کو گرا دینے والے سنگین گناہ کو انجام تک پہنچا دیا، پر اس کے دل پر ذرا سا بھی احساس نہ ہوا کہ وہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا کتنا بڑا سنگین گناہ کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس گرائے ہوئے بچے میں روح پھونکیں گے، پھر وہ سب کے سامنے اس زانیہ عورت کا گروان پکڑ کر کہے گا، اے ظالم ماں، بتا میرا کیا قصور تھا جو تو نے مجھے اس دنیا میں آنے سے ہی روک دیا؟ گناہ تو نے کیا اور اس کی سزا بلا وجہ مجھے ملی، یہ تو نے مجھ پر کھلا ہوا ظلم کیا۔ ذرا غور کیجئے، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں بسنے والا آخری انسان تک موجود ہوگا۔ ان سب کے سامنے یہ بچہ اپنی ماں کا گروان پکڑے گا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ زنا کرانے والی اس عورت کی، اس نے دنیا میں ہی اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے جرم کو چھپایا، پر قیامت میں اس کا یہ جرم پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ کیا بنے گا اس وقت اس زانیہ عورت کا؟ اور اگر مرد اور عورت دونوں اس بچے کو گرائیں گے، جیسے کہ آج کل یہ منحوس گناہ عام ہو گیا ہے، تو یہ بچہ اس زانی کا بھی گروان پکڑ کر کہے گا کہ تو نے کیوں اس ناپاک حرکت کو انجام دینے میں میری ماں کا ساتھ دیا؟ کیا تجھے زنا کرتے وقت اپنی ماں بہن بیٹیوں کا خیال نہیں آیا؟ کیا تجھے اپنی بچوں کی فکر نہیں ہوئی؟ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ پاک نے بلا وجہ کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے کسی کو بلا وجہ قتل کیا تو گویا اس نے دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ سورہ مائدہ زانی کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کی بہت سخت الفاظ والی حدیث بیان کی گئی ہے، آپ اسے سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص شادی شدہ عورت سے زنا کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اس عورت کے شوہر کو یہ حکم دے گا کہ وہ اس کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص کے نامہ اعمال میں سے جتنی چاہے اتنی نیکیاں لے لے۔ ناظرین، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ اس وقت ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، تو کیا زنا کیے جانے والی عورت کا شوہر زناکار کے پاس کوئی نیکی چھوڑ دے گا؟ یقیناً وہ اس کی ساری نیکیاں لے لے گا۔ اب یہ زناکار شخص یوں ہی نہتا خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا، جس کے نتیجے میں جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ ایک ذرا سارے جنسی مزے کی اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے کہ پوری زندگی مسلمانوں کی لسٹ میں نام جڑا رہا،
پھر اس گناہ کی نحوست سے نہ جانے کب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا کہ پتہ تک نہیں چلا، اور جہنم کی اس آگ کو اپنے اوپر حلال کر لیا، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہر روز اس آگ سے اللہ پاک کی پناہ مانگو۔ ناظرین، زناکار کے بارے میں کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، جانی کے ساتھ کل قیامت کے دن اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ عصمت دری والا گناہ یعنی زنا ہے۔ یہ نسلوں کی بربادی کی جڑ ہے، انسان کے تمام نیک اعمال کو کھا جانے والا ہے، دلوں میں نفرت کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، قتل و قتال کو عام کرنے والا ہے، عزت کو لوٹ کر جانے والا ہے، جہنم کی آگ کو حلال کر دینے والا ہے، انسانی سمجھ بوجھ کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ اگر اتنی وعیدیں سننے کے بعد بھی ہم اگر نہیں سدھرے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس گناہ کی نحوست سے ہم نے اپنے ایمان سے ہاتھ تو نہیں دھو لیے۔ اللہ سے ڈریے، اس گناہ کو چھوڑیے، اس میں نقصانوں کے سوا کچھ اور نہیں رکھا۔ چاہے ہم جوانی کے نشے میں اندھے ہو کر اسے اپنا نفسانی خواہشات کا فائدہ محسوس کریں، لیکن ناظرین حقیقت میں وہ نفع نہیں ہے بلکہ شیطانی دھوکہ ہے، جس کو شیطان نے ہمارے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے۔ ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اب جو اس پر عمل کرے گا وہ یقیناً آباد رہے گا، اور جو ان باتوں کو سن کر بھی انسنا ہو جائے گا تو پھر سمجھ لیجئے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں زنا کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔